الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا سلسلہ سورۃ النحل کی آیت شریفہ ان اللہ یأمر بالعدل کی روشنی میں اللہ نے جو حقوق گنوائے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس میں پچھلے ہفتے آپ کے خادم نے رشتہ نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور اس پر مزید کچھ باتیں اگلے ہفتے عرض کی جائیں گی، اس کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے امت مسلمہ کو اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحج میں داخلہ عطا فرما دیا۔ آج ذی الحج کی پہلی، اور پھر یہ خیال ہوا کہ اس میں صرف 2 جمعے ہمیں ملیں گے، ایک آج پہلی تاریخ کا اور دوسرے 8 تاریخ کا انشاءاللہ۔ تو اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس مناسبت سے عرض کی جائیں۔ اس لیے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ایک سورت شریفہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ الفجر۔ اس سورت کی ابتدا جن آیتوں سے ہوتی ہے ان کو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور تاء۔ یہ صرف قسمیں یاد فرمائیں۔ قرآن شریف میں جب کہیں قسم یاد فرماتے ہیں اللہ پاک، اس کے فوراً بعد کس بات پر وہ قسم یاد فرمائی گئی ہے وہ مضمون ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ سنت الہی ہے کہ جہاں قسمیں ہوتی ہیں تو قسم کے بعد ہمارے علماء اور مفسرین کو جواب قسم کہتے ہیں کہ یہ قسم اللہ، جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان گھاٹے میں۔ یہ قسم کس بات پہ یاد فرمائی کہ ساری انسانیت گھاٹے میں۔ تو اس قسم کے بعد ایک مضمون ہے آگے یاد فرمائی، لیکن جن چیزوں کی قسم یاد فرمائی اس کا تعلق اس مہینے سے اور اس ماہ مکرم سے خاص ہے، اس لیے میں نے صرف ابتدائی آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اس کی تشریح جو ہے اس کو کوشش کیجیے کہ ذہن میں محفوظ رہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ عام طور سے علماء فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد عام فجر ہے، اس لیے کہ رات کے گزرنے کے بعد جو فجر آتی ہے، جو صبح ہوتی ہے، وہ خود انسانیت میں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ رات کی اندھیری جس کے بنانے کے مقاصد اللہ نے واللیل لباسا، اس رات کو ہم نے لباس بنایا ہے، والنوم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام اور سکون کی چیز بنایا ہے، تم اطمینان سے اپنی نیند کو پوری کر سکو، اس لیے ہم نے پوری کائنات پر رات کا لباس اڑا دیا کہ تمہارے ساتھ ساری مخلوقات کو ہم نیند کی آغوش میں بھیج دیں۔ یہ میرے لاڈلے بندے، یہ حضرت انسان جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے آرام میں کوئی خلل نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بعد پھر رات کی سیاہی کی چادر کو ہٹایا، اور وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے اپنے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، اب روشن دن کر دیا۔ آدمی کو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، قرآن شریف کی جو آیات اور جو مضامین ہیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ رات جب ہوتی ہے تو ہمارے گھر کو روشن کرنے کے لیے ہم کو کتنے لائٹ جلانے پڑتے ہیں، اور دن کی روشنی میں کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے جو دن کی، اور ایک جگہ قرآن نے عجیب و غریب بات فرمائی، ما ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ عجیب مضمون ہے۔ فرمایا
ذرا سوچو تو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے رات کو طاری کر دے تو کون ہے اللہ کے سوا جو تم کو دن کی روشنی لا کر دے؟ ہر صبح اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ کائنات بغیر خدا کے نہیں ہے، اور ایک سے زیادہ خداؤں کی بھی یہاں ملکیت نہیں ہے۔ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی ایک حاکم اعلیٰ ہے جس کی مرضی کے مطابق جب وہ چاہتا ہے رات طاری کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے دن طاری کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ اس کا فیصلہ کر لے کہ قیامت تک کے لیے تم پر رات کو طاری کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں دن کی روشنی لا کر دے؟ پوری کائنات مل کے رات کو ہٹا کے دن نہیں لا سکتی۔ فجر، قسم ہے فجر، صرف فجر کی پاؤں پھٹتے ہوئے دیکھو، فجر کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھو، تمہیں اللہ کا پتہ مل جائے گا، اللہ کی معرفت مل جائے گی کہ کیسا ہے میرا اللہ۔ میری ضرورتوں کو جب تک مجھے نیند کی ضرورت تھی، مجھ پر میرے رب نے رات کو طاری رکھا، اب میری نیند پوری ہو گئی، میرے لیے اب دن کی ضرورت تھی، میرے رب نے مجھ پر دن کو طاری کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی پہچان۔ مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد خاص طور سے 10ویں ذی الحجہ کی فجر ہے، اور آگے انشاءاللہ اللہ نے یاد دلایا تو ایک حدیث شریف بھی عرض کریں۔ اور 10ویں ذی الحجہ کی فجر جو ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب بات، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آج جو فجر ہوئی، جب ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے، آج جو فجر ہوئی، اس فجر کے ساتھ اس کی ایک رات تھی۔ پچھلی رات جب چاند دکھائی دیا تو رات جو گزری وہ کون سی رات تھی؟ ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، رات 1 ذی الحجہ کی تھی، اور اس کے بعد جو فجر آئی وہ 1 تاریخ کی ہے، اس لیے آج دن بھر غروب آفتاب تک 1 تاریخ رہے گی۔ تو ہر فجر کے ساتھ ایک رات ہوتی ہے، لیکن 10ویں ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس کی کوئی رات نہیں ہے۔ آپ کو لگے گی تو عجیب بات ہو گئی، مولانا کون سی دنیا میں لے کے چلے گئے؟ ہر صبح کی ایک رات ہوتی ہے، اور رات پہلے آتی ہے، جیسے چاند دکھتا ہے رات پہلے آتی ہے، اس کے بعد تاریخ ہوتی ہے، پوری 24 گھنٹے کی تاریخ ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ جو ہے اس کی کوئی رات نہیں ہوتی، وہ ایسی فجر ہے جو بغیر رات کی۔ کیا ہے 9 ذی الحجہ؟ یہ حاجی کے لیے وقوف عرفات کا رکن اعظم ہے۔ ہمارے وہ ساتھی، کل ہی میں نے گھر میں کہا کہ بڑے خوش، تھوڑے سے لوگ گئے حج کے لیے، اتنا پیسہ اور اتنی پابندیاں، تھوڑے سے لوگ گئے، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں کہ اب کی حج بیت اللہ جو ہے جمعے کے دن 9 تاریخ آ رہی ہے۔ وہاں ہمارے یہاں تو سنیچر کو ہوگی، لیکن وہاں جمعے کو 9 تاریخ ہوگی، تو وہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ حج تو کوئی بھی دن حج ہوگا، لیکن جمعے کو ہو، جمعے کی الگ فضیلت ہوتی ہے، تو اس میں اور اس کی افادیت اور اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حاجی کے لیے 9 تاریخ جو ہے یہ رکن اعظم ہے عرفات میں رکنے کے لیے۔ اگر کوئی حاجی باقی سارے اعمال کر لے، لیکن 9 تاریخ کو اگر وہ خدا نہ خواستہ عرفات میں اس کا پیر 1 منٹ کے لیے نہیں پڑتا تو اس کا حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ اتنا زبردست فریضہ ہے وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو۔ رب تعالیٰ نے ان اپنے بندوں کی سہولت کے لیے، ہوتا کیا ہے 9 تاریخ جو آئے گی تو 9 کے پہلے کی جو رات رہے گی وہ 9 کی رات رہے گی، اور 9 تاریخ جیسے گزر جائے گی تو رات کون سی لگ جائے گی؟ 10 کی لگ جائے گی۔ اب اگر حاجی عرفات میں جانا چاہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ احسان فرمایا اس امت مسلمہ پر کہ 9 تاریخ جو ہوتی ہے اس کے پہلی والی رات بھی 9 تاریخ کی ہوتی ہے، اور 9 تاریخ کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے وہ عموماً 10 تاریخ کی ہونا چاہیے، لیکن سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی پر ایسا دین عطا فرمایا
کہ 9 تاریخ گزرنے کے بعد بھی جو رات آئے گی وہ بھی 9 تاریخ کی رات ہوگی۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ 9 کے دن میں عرفات میں نہیں جا سکا ہے تو 9 تاریخ کو رات میں چلا جائے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا، اس کا حج باطل نہیں۔ گویا 9 تاریخ ایسی تاریخ ہوئی جس کی 2 راتیں ہوئی، اس کے پہلی والی رات بھی 9 تاریخ کی تھی، اور 9 کے گزرنے کے بعد جو تاریخ آئی وہ عموماً 10 کی ہونا چاہیے، لیکن حاجیوں کی سہولت کے لیے اللہ نے اس کو 9 تاریخ کی رات قرار دیا ہے تاکہ حاجی محروم نہ ہونے پائے۔ ایسا دین ہے میرے محترم یہ، اس لیے اس کو فرمایا دین فطرت ہے۔ انسان کی مجبوریوں کا جتنا لحاظ اس دین نے رکھا ہے وہی، تو یہی وجہ ہے کہ یہ فجر ہوتی ہے، یہ وہ فجر ہے جس کی کوئی رات نہیں، بغیر رات کی فجر ہے۔ یہ رات جو گزری وہ کائی کی تھی حاجیوں کا لحاظ کرتے ہوئے 9 تاریخ کی رات تھی، اس لیے فجر قسم ہے فجر، ولیالین العشر، اور قسم ہے 10 راتوں۔ حدیث شریف نے فرمایا یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی یہ 10 دن والی رمضان کے بعد۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ رمضان کی راتوں کو جو ہے وہ الگ فضیلت حاصل ہے، ورنہ رمضان کے دنوں پر بھی بعض علماء نے کہا کہ ان دنوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اتنے فضیلت والے دن اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ دین کے کیا کیا اللہ نے اس دین میں ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم ناشکرے، ہم بے نمک لوگ اللہ کے احسانات کو نہ کبھی غور کرتے، نہ اس پر سوچتے، اور نہ اس سے استفادے کی کوشش کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10 دن جن راتوں کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ولیالین العشر، وہ یہ ابتدائی 10 ذی الحج کی راتیں ہیں۔ ان راتوں کے بارے میں حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دنوں کا، ان 9 دنوں کا، اس لیے 10 11 12 اور 13 تاریخ بھی یاد رکھنا، 10 11 12 اور 13 ذی الحج، یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام، اور 1 دن عید الفطر کا، شوال کی پہلی تاریخ۔ تو اس طرح اسلامی شریعت میں سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو 4 دن اس میں، اب ظاہر ہے کہ 9 تاریخ تک روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کی ابتدائی ایام میں روزہ، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے، اور ہر رات شب بیداری کرنا شب قدر کے جیسی شب بیداری کا جو ثواب ہے۔ کتنا آسان ہے، رات کا بڑا حصہ ویسے بھی جاگتے ہیں نا، تھوڑی سی نفل بڑھا دیں، تھوڑی سی نوافل بڑھا دیں، مغرب میں اوابین کو ملا لیں، عشاء کے بعد تھوڑا ذکر اذکار دعا، اور دعا کا جہاں تک تعلق ہے میرے بھائیوں، جتنا دل ٹوٹا ہوتا ہے اتنی دعا دل سے نکلتی ہے، اور اس وقت انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر امت مسلمہ پوری دنیا میں عموماً اور اس ملک میں خصوصاً جن حالات سے گزر رہی ہے، جن کی بھی نظر حالات پر ہے، کون ہے، کون سا دل ہے جو خون کے آنسو نہیں بہا رہا ہوگا؟ ہر آنے والا دل ایسا لگتا ہے اہل اسلام کے لیے نئی مصیبتیں، نئی پریشانیاں، نئی آزمائشیں لے کر آ رہا ہے، لیکن اس امت کی سخت جانی کو بھی کیا کہا جائے، کچھ بھی ہو جائے، مسجدیں چھین لی جائیں، مسجدیں چھین لی جائیں، ہماری شریعت میں حد ڈال دیا جائے، ہمارے ایمان اور اسلام پر کتنے بھی ڈاکے ڈالے جائیں، لیکن یہ امت اپنا رخ اپنے اللہ کی طرف کرنے کو تیار نہیں۔ مسجدوں کی آبادی میں کوئی فرق نہیں، اس کی دعاؤں میں اثر کوئی فرق نہیں، اس کے رونے دھونے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جس طرح آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ حالات بدلی ہی نہیں ہیں،
کہ حالات ایسے بدلے ہیں، اہل علم اہل نظر یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں امت مسلمہ اور اس کی بطور خاص شاعر اسلام کی وہ مخصوص نشانیاں جو امت مسلمہ کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اسلام کے ساتھ، وہ انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حالات کو اگر کوئی بدل سکتا ہے وہ صرف ایک اور فقط اللہ بدل سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ادھر متوجہ ہونا چاہیے تھا امت کی توجہ نہیں، تو رب نے فرمایا کہ قسم ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کے 9 دنوں کے روزے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی جیسی۔ اب دیکھیے اس میں ہم کتنی بڑھوتری کر سکتے ہیں۔ اب عبادات میں اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے اعتکاف کر یعنی مسجد میں یہ معنی نہیں ہے، یعنی میرے بھائی عبادت معنی ہے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف مبذول کرنا، اپنے کام کاج کرتے ہوئے بھی، اپنی دیگر مصروفیات میں مصروف رہتے ہوئے بھی ذکر اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا ایسی عبادت ہے، اکیلی عبادت جس کے لیے قرآن نے کثیر کا لفظ استعمال کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس لیے کہ یہی ایک عبادت ہے جس کی کثرت میں آدمی کو کوئی تکلف نہیں ہوتی، کوئی اس کو مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، اس کو باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو بیت اللہ کے رخ کچھ نہیں، اپنا کام کاج کر رہا ہے، اپنی گاڑی چلا رہا ہے، اپنی مشین چلا رہا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ عبادت ہے جو سب سے آسان ترین عبادت ہے، اور اجر کے اعتبار سے ایسا اجر کہ ایک حدیث شریف فرمایا جنت میں جانے والوں کو، جنت میں کوئی غم اور کوئی افسوس تو کچھ ہے نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے جنت، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ایسی زندگی کو اس کا تصور نہیں۔ کبھی انشاءاللہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ اللہ کے توفیق سے کریں گے، جو قرآن شریف نے بیان کی ہے اور جس کی تشریحات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، ان کو سن کر ایک مومن کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کاش ابھی موت آ جائے اور ابھی اللہ اس جنت میں ڈالے، ایسی جنت ہے۔ تو ایک حدیث شریف آپ نے فرمایا کہ جنتی کو یہ خیال آئے گا کہ میرے وہ لمحات، یہ خیال آئے گا میرے وہ لمحات جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے، کاش اس میں بھی میں نے اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو آج میرے درجات اس سے بھی زیادہ پڑے۔ مطلب کون سے لمحات اس کو یاد آئیں گے جو بغیر ذکر کے گزرے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو کثرت سے ذکر اللہ میں مصروف رکھنے کی عادت ڈالو، اس ذکر اللہ کی برکت سے ہماری لغویات، بکواس، ہمارے وہ اقوال، ہمارے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے کہنے والے کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو محفوظ کرنے والا، لکھنے والا اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ ہمارا جو نامہ اعمال ہمارے غیر ضروری بکواس سے بھرا جا رہا ہے وہ بچ جائے گا، ذکر اللہ سے بھرا ہوگا، اللہ کے ذکر کی عبادت سے بھرا ہوگا، ہم واحد تباہی سے بچ جائیں گے، اللہ کی نافرمانی والے جو کلام میں ہم مصروف رہتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے اللہ کے ذکر کی برکت۔ تو یہ بات ان ایام میں اگر ہم اس کی عادت ڈالیں کہ بھئی یہ خاص ایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی خاص فضیلت بیان کی، اللہ نے ان ایام کی قسم یاد فرمائی، میں ذکر اللہ میں مصروف رہوں، نمازیں بھی ہوں گی، میری تلاوت بھی کچھ بڑھ جائے، 1 پارہ کرتا تھا 2-3 پارہ کروں گا، درود شریف روز 100 مرتبہ پڑھتا تھا 300 مرتبہ پڑھوں گا،
اس کو اور اس کے بعد مسلسل ذکر اللہ میں مصروف رہوں گا۔ کیا بعید ہے کہ اس 9-10 دن کے ذکر سے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو اور ہمارے دماغ کو اس کا عادی بنا دے، اور بعد میں ذکر اللہ کی ایسی محبت اللہ عطا فرما دے کہ پھر ہمارے باقی ایام زندگی جو ہیں وہ بھی ذکر اللہ کی کثرت کے ساتھ اس کا خیال۔ نمازیں پابندی سے ہوں، کوئی نماز کی جماعت نہ چھوٹنے پائے، اور اس کے ساتھ ہی پھر جو قربانی ہے انشاءاللہ اگلا ایک جمعہ اور ہوگا، اس میں قربانی کے تعلق سے بھی کچھ عرض کریں گے۔ آج یہ بات عرض کر دیں، اس ماہ مکرم میں جو عبادات ہیں، 2 عبادت زبردست ہیں، ایک تو حج بیت اللہ شریف اور دوسری جو ہے وہ قربانی ہے۔ حج بیت اللہ یعنی جو حاجی کا وہاں حاضر ہونا ہے وہ اس کا تعلق تو خاص بیت اللہ شریف سے ہے، اور بیت اللہ شریف کے معمار جدید اس لیے کہ بیت اللہ کی جو جدید تعمیر ہوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبول فرمایا۔ اور بیت اللہ شریف کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو بیت اللہ شریف کو بھی اتارا گیا، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ دونوں میں تطبیق ہو سکتی کہ وہ جو اتارا جانا ہے وہ بیت اللہ کی یہ پہلی تعمیر اس زمین پر جو ہے فرشتوں کے ذریعے اسی کو بیت اللہ کا اتارا جانا کہا گیا۔ دونوں روایتیں ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس میں وہ جو عمارت تھی جو بھی تھی فرشتوں کی تعمیر کردہ وہ منہدم ہو گئی، لیکن ٹیلا باقی تھا۔ اور اس کے بعد یہ خیال رہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی امت میں رہی ہیں۔ 2 عبادتیں، ایک ہے نماز اور دوسرے ہے روزہ۔ یہ دونوں عبادتیں سارے انبیاء کے ساتھ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالم دین نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو نماز تہجد کا ادا کرنے والا نہ ہو۔ اب یہ نماز کیسا رکوع، کیسا سجدہ، یہ سب کیسا ہوتا تھا وہ کوئی بحث کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز اور روزہ یہ وہ عبادت ہیں جو سارے انبیاء کی امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو وہاں ٹیلا موجود تھا، اور اس کے بعد جو حج ہوا کرتا تھا، باقی انبیاء کا جو حج کا تذکرہ آتا ہے وہ اس مقام کا حج کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور ارشاد فرمایا ابراہیم میرے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکوع و سجود کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید فرمائی، اور چونکہ اس وقت کہاں تعمیر کرنا ہے تو اس کا لے آؤٹ حدیث شریف کی روشنی میں جناب جبریل تشریف لائے، اور بادل کا سایہ آیا، اس سائے کی روشنی میں جناب جبریل نے اس کا لے آؤٹ کیا بیت اللہ شریف کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مل کر اس بیت اللہ شریف کی تعمیر۔ اس بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے اللہ ان کا دیکھنا قبول فرمائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان سب کو زیارت بیت اللہ کی توفیق عطا فرما دے۔ میں عرض کروں جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کے دل میں تو تمنا ہوگی کہ ضرور ہم دیکھیں، لیکن جس نے دیکھا ہے جیسے بیت اللہ کا نام آتا ہے اس کے سامنے بیت اللہ شریف آ جاتا ہے، اور جس نے دیکھا ہے اس کی خواہش نہیں دیکھنے والوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے کہ رب کائنات پھر کب دوبارہ اپنے گھر میں حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ اس بیت اللہ کی کبھی کبھی عمرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، مانو عمرے میں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن حج کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ غلاف کعبہ اٹھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ اٹھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ جب اٹھا ہوتا ہے تو اس کی سلیں جس سے وہ بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے وہ کالے پتھر ہیں، کالے پتھر ہیں۔ جبل کعبہ سے لائے گا وہ آزو بنا ہے، پورا پہاڑی پہاڑ ہے، مکہ تو پورا پہاڑی ہے، لیکن یہ جبل کعبہ جو ہے
یہ کافی دوری پر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے پتھر کاٹ کر ان باپ بیٹوں نے اٹھا کر، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا انداز کیجئے کہ جب اللہ نے ان کو صاحب اولاد کیا تو خود رب تعالیٰ نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس لائق ہو جائے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں ان کا ساتھ دے، اس وقت کی حضرت کی عمر کتنی ہوگی، کتنی عمر ہوگی؟ اور یہ دونوں باپ بیٹے لا رہے ہیں، وہاں پتھر پھوڑ رہے ہیں اس پہاڑ کا، اس کو اٹھا کے یہاں لا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو سلوں پر سل جما رہے ہیں اور پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے۔ محنت کا جب کام ہوتا تو ہم لوگوں کی کیا حالت ہے، ہاں ہاں کہیں کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں نا، کچھ لوگ گانا گاتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ایمان والا اپنی مومنانہ شان بتائے کہ جب کوئی محنت کا کام ہے تو وہ ذکر جو وہ دھیرے دھیرے کر رہا تھا زور زور سے ذکر کرنے لگے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ عام انسانوں سے کوئی الگ مخلوق دکھائی دیتی ہے، کوئی گانا گاتا ہے، کوئی شعر پڑھتا ہے، کوئی گنگناتا ہے، لیکن یہ کون سی مخلوق ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے محنت کا کام کرتی ہے۔ دونوں باپ بیٹے اتنی مشقت کا کام کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اتنی محنت کا کام کرنے کے بعد یہ نہیں، پروردگارا اتنی محنت سے ہم نے یہ گھر بنا لیا، اب اسے قبول فرما لے۔ نہیں، حضرات انبیاء سے زیادہ اللہ کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہو سکتا۔ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول کر لے، اس سے زیادہ ہم اچھا نہیں کر سکتے تھے، آخری حد تک جو محنت ہو سکتی تھی وہ ہم نے کر لیا مولا، اس سے بہتر ہم نہیں ہو سکتا تھا۔ تقبل منا، اے اللہ ہماری جانب سے قبول فرما لے، کوئی کام، کوئی محنت، کوئی عبادت، بس وہی عبادت ہے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اگر قبول نہ ہو تو وہ تو ہم پہ مار دیے جائیں۔ اور انہی دعاؤں کے درمیان قرآن شریف نے ان مختلف دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، اور انہی دعاؤں میں ایک دعا تھی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ جن لوگوں کو آپ یہاں آباد کرنے والے ہیں ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمانا۔ اس آیت کو دیکھو، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے ہمارے رب ان کے درمیان ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمانا جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، جو ان کا تزکیہ کر دے، جو ان کو علم اور حکمت کی تعلیم دے۔ آپ ہی علم والے حکمت والے ہیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 3 سے 3.5 ہزار سال پہلے فرما رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ، میرے باپ ابراہیم نے جس پیغمبر کی دعا کی تھی اللہ نے ان کی دعا کی شکل میں مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر۔ آپ نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، باپ نے میرے لیے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے اسی شان کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر اپنی امت کو جو درود شریف کی تعلیم دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ احسان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت کو وہ دعا وہ درود شریف تعلیم فرمایا جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں، کہ جب مجھ پر درود بھیجو میرے باپ ابراہیم اور ان کی آل پہ بھی درود بھیجو، اس لیے انہوں نے میرے لیے دعا۔ اب اس سے آپ یہ انداز فرما سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، کسی نبی میں لا نفرق بین احد من رسل، لیکن انبیاء کے درجات ہیں۔
اس میں اس امت مسلمہ کا گہرا تعلق جناب ابراہیم علیہ نبی الصلوۃ والسلام کی ملت سے ہے، بلکہ انشاءاللہ اگلے جمعے وہ عرض کریں گے کہ جس ملت پہ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے والد ابراہیم کی ملت ہے جس پہ اس نے تمہیں کھڑا کیا ہے، هو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ ہم وہ ناخلف اولاد ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا، لیکن ہم کو وہ نام پسند نہیں آیا، ہم نے اپنا نام سنی اور وہابی رکھا، جماعتوں کے نام پر مدرسوں کے نام پر نام رکھا۔ تم کو تمہارے رب کا دیا ہوا نام، تمہارے باپ ابراہیم کا دیا ہوا نام پسند نہیں آیا، بتاؤ تمہارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے الحمدللہ کہ یہ ہوا کہ ضمیر جو ہے بعض ترجمہ نگاروں نے اللہ کی طرف پھیرا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، بعض ترجمے یہ بھی ہیں اور بعض میں اس کو حضرت ابراہیم کی طرف پھیرا ہے، دونوں ترجمہ، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا، تمہارے باپ ابراہیم تمہارا نام مسلم رکھا، تم اسی نام کے پابند ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلم بنا لو، اور انشاءاللہ العزیز اس کی آگے تشریح اللہ کی توفیق سے اگلے جمعے کریں گے۔ اللہ سے توفیق ہے، اللہ سے دعا ہے، بولنے والا سب سے زیادہ حقدار ہے میرے بھائیوں اس بات کا کہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل پیرا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سننے والوں کو بھی بولنے والوں کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی